نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح مخارج، صحیح تلفظ، درست ادائیگی، پراپر پروننسیشن کے ساتھ پڑھنے کی اس پروگرام اقرا کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور حسب معمول ہمارے پروگرام کا آغاز، سبق کا آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہوا چاہتا ہے، اور ہماری آج کی تلاوت سورہ یوسف کی آیت نمبر 51 اور 52 پر مشتمل ہے۔ تو آئیے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق اللہ العظیم۔ ہمارے پروگرام کا دوسرا مرحلہ، اور اس مرحلے میں ہم تلاوت کی گئی آیات کو لفظ بلفظ پڑھتے ہیں، اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ لرنر ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ ان الفاظ کو دہرائیں تاکہ صحیح مخارج اور صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے میں آسانی ہو۔ تو آئیے ان آیات کو لفظ بلفظ تلفظ کر کے اسپلٹ اور بریک کر کے پڑھتے ہیں۔ قال ما خطبكن إذ راوتن۔ اور ناظرین کرام، آپ دیکھیں کہ حرف را کے بعد واو ہے، اور واو کے بعد دال ہے، دال پر ساکن ہے، اور دال سے جو اگلا حرف ہے وہ حرف تا، یا اردو میں جسے ہم تے کہتے ہیں، وہ ہے۔ اور میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، یہ قاعدہ بتایا کرتا ہوں کہ جب ساکن ہو اس کے بعد تشدید ہو تو ایسی صورت میں وہ ساکن سائلنٹ ہو جاتا ہے، اور اس کو ہم پڑھتے وقت نہیں پڑھا کرتے۔ اذ راوتن، واو کے بعد دال ہے، لیکن اس سے اگلا حرف چونکہ مشدد ہے، تشدید ہے، اس لیے ہم دال کو پڑھنے میں، ادائیگی میں نہیں پڑھا کرتے۔ اذ راوتن
یوسف عن نفسه عن نفسه. اگر ہم ملا کر پڑھیں گے یعنی کنٹینیو کریں گے تو اس صورت میں ہا کی حرکت کو جو کہ کھڑی زیر کی صورت میں نظر آ رہی ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اس طرح پڑھتے ہیں عن نفسه. لیکن اگر اسٹاپ کریں گے تو پھر ہا کو ساکن کرتے ہوئے عن نفسه عن نفسه. قلنا قلنا حاش للہ حاش للہ. اور اللہ کے نام کو پڑھنے کا قاعدہ بھی میں اکثر و بیشتر بتاتا ہوں کہ اگر اللہ کے نام سے پہلے اگر کسی حرف پر زبر یا پیش ہو تو اللہ کا نام ہر صورت میں پر کر کے موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے اللہ. لیکن اگر اللہ کے نام سے پہلے کسی حرف پر زیر ہو تو اس صورت میں ہم اللہ کے نام کو باریک پڑھتے ہیں جس طرح کہ اس کیس میں ہے ہم پڑھتے ہیں للہ حاش للہ حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء. یہ وقف کی صورت میں ہے اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو حمزہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے نیچے تنوین یعنی دو زیر ہیں. اس صورت میں ہم اس کو اس طرح پڑھتے ہیں سوء قالت سوء. لیکن اگر وقف کریں تو پھر پڑھیں گے سوء من سوء. قالت امرأة العزيز الآن قالت امرأة العزيز الآن قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق حصحص الحق أنا راودته عن نفسه عن نفسه. یہاں پر بھی پھر وہی قاعدہ ہے لفظ عن ہے اس سے آگے جو نون ہے اس پر تشدید ہے لہٰذا یہاں پر چونکہ دو نون ہے اس لیے محسوس نہیں ہو پا رہا لیکن جو لفظ عن کا نون ہے وہ سائلنٹ ہے اور نفس ہی اس کا جو نون ہے اس پر تشدید ہے اس لیے وہی پڑھا جا رہا ہے عن نفسه وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي
كيد الخائنين كيد الخائنين۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا تیسرا مرحلہ، اور اس مرحلے میں آپ جانتے ہیں کہ ہم وہ آیات جو تلاوت اور تلفظ کی جاتی ہیں ان کو رومنائز کر کے یعنی رومن اسکرپٹ میں آپ کی اسکرین پر پیش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عربی میں جو قرآن مجید ہے وہ بھی آیت آپ کے سامنے آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اردو اور انگلش ترجمہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ تو آئیے، ہمارے پروگرام کے اس مرحلے میں بھی سیکھنے کے کافی مواقع ہیں، آئیے ہم قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھتے ہیں۔ قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه in Roman قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا، کیا معاملہ ہوا تھا تمہارا جب تم نے یوسف کو بہلایا تھا اپنی مطلب براری کے لیے؟ In English, he, the king, then sent for those women and said, "What happened when ye asked an evil act of Joseph?" قل حاش لله ما علمنا عليه من سوء in Roman قل حاش لله ما علمنا عليه من سوء وہ بیک زبان بولیں، حاشا للہ، نہیں معلوم ہوئی ہمیں تو اس میں ذرا برائی۔ They answered, "Allah blameless, we know no evil of him." قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق in Roman قالت امرأة العزيز الآن، اور اگر ایک ساتھ پڑھیں تو قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق حصحص الحق۔ عزیز کی بیوی کو یارائے ضبط نہ رہا، کہنے لگی اب تو آشکارا ہو ہی گیا ہے حق۔ Said the wife of the ruler, "Now the truth is out." أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين in Roman أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين
لمن الصادقین. میں نے ہی اسے پھسلانا چاہا تھا اپنی مطلب براری کے لیے، بخدا وہ تو سچا ہے. I asked of him an evil act, and he is surely of the truthful. ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ. In Roman, ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لم أخنه بالغیب. اور اگر وقف نہ کریں تو پھر پڑھا جائے گا بالغیب. یوسف نے کہا یہ میں نے اس لیے کہا تھا تاکہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کی غیر حاضری میں خیانت نہیں کی. Then Joseph said, I asked for this, that he, my Lord, may know that I betrayed him not in secret. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. In Roman, وَأَنَّ اللَّهَ لا يهدي كيد الخائنين. اور یقیناً اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں ہونے دیتا دغابازوں کی فریب کاری کو. And that surely Allah guideth not the snare of the betrayers. ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید سورہ یوسف کی آیت نمبر 50 جو کہ ہم نے گزشتہ دن پڑھی تھی، اس میں جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا تو آپ نے منع کر دیا تھا کہ جب تک جو مجھ پہ الزامات اور چارجز لگائے گئے ہیں، جو بلیمز ہیں، جب تک ان کی تحقیق نہیں ہو جاتی، انویسٹیگیشن نہیں کی جاتی، اس وقت تک میں باہر نہیں آؤں گا. چنانچہ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بادشاہ مصر نے تمام خواتین مصر کو، اور بالخصوص وہ خواتین جو کہ اس تمام پروسیس میں شامل رہیں، ان کو اپنے دربار میں حاضر کیا اور ان سے پوچھا کہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے. تو جتنی بھی خواتین مصر تھی، اب آیت میں دوبارہ وہی الفاظ دہرائے جا رہے ہیں جو کہ پہلی آیات میں کہے گئے تھے کہ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، کہ بے شک ہم نے تو اسے بڑا پاک پایا، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی، وہ تو سچوں میں تھا. اور یہاں پر دربار فرعون میں یا دربار مصر کے بادشاہ کے دربار میں ہم دیکھتے ہیں کہ زلیخا بھی موجود تھی، عزیز مصر کی بیوی موجود تھی، وہ بھی پکار اٹھی کہ بے شک ہم نے یوسف علیہ السلام کو سچوں میں پایا، ان کو ہم نے بالکل راست باز پایا، ہم نے ان میں کوئی عیب نظر نہیں آیا، بے شک یہ تمام گناہ میری ہی جانب سے تھا. اور آیت نمبر 51 میں فرمایا جا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جب حق ثابت ہو گیا تو بظاہر عزیز مصر سے خطاب ہے کہ دیکھو تم نے مجھے اپنے گھر میں لے کر آئے، میری پرورش کی، تو میں نے بھی کوئی خیانت نہیں کی، جتنی بھی خیانت تھی امانت میں وہ ساری کی ساری ان خواتین کی جانب سے تھی. لہٰذا حق ظاہر ہو گیا اور کہا گیا کہ خائن لوگوں کی سازشیں کامیاب نہیں ہوتی. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر وقتی طور پر خیانت کرنے والا اگر جیت جائے، وہ سوچے کہ میں غالب آ گیا ہوں، تو حقیقت میں جو اینڈ رزلٹ نکلا کرتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ حق غالب آ کر رہتا ہے اور باطل جھک جایا کرتا ہے. اور ان آیات سے یوسف علیہ السلام کی پاک بازی کا بھی اظہار ہو رہا ہے کہ عزیز مصر نے بھی جان لیا کہ حقیقت میں یوسف قول میں سچے تھے اور ان خواتین ہی کی جانب سے نفس کی ترغیب دی جا رہی تھی، ان خواتین کی جانب سے ہی بیڈ ڈیزائرز کی جانب بلایا جا رہا تھا. تو یہ وہ آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ حق
واضح ہو کر رہتا ہے، اور حق وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی اجاگر کر دیا کرتا ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ حقیقت میں یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تھی، وہ پاکیزہ ہیں، اور اللہ کے انبیاء کرام گناہوں سے پاکیزہ اور معصوم ہوا کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ان آیات سے ہمیں یہ پتا چلا کہ سازش کسی کے خلاف نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کا انجام برا ہوا کرتا ہے اور سر محفل پھر اس کی بدنامی ہوا کرتی ہے۔ کل انشاءاللہ پھر نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Viewers, we are here with your favorite program Iqra, in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So that, as usual, first we shall give you the recitation of ayat number 53 and 54 of Surah Yusuf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. صدق الله العظيم. Viewers, now we proceed with its word-by-word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words, and you are requested to repeat with us. وَمَا أُبَرِّئُ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ. یہاں پر اگر آپ غور کریں تو دو نون ہے اور دو نون کے درمیان الف اور لام لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن چونکہ ان پر کوئی حرکت یعنی زبر زیر پیش جو واولز کے طور پر یوز ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں، اس لیے ہم ان کو پڑھتے وقت نہیں پڑھا کرتے۔ ان
النفس ان النفس، اور دونوں نون چونکہ مشدد ہیں اور نون پر تشدید ہو میم پر تشدید ہو، تو آپ جانتے ہیں یہ قاعدہ کہ اس صورت میں نیزل ساؤنڈ کو ڈومینیٹ کرتے ہوئے، یعنی آواز کو قدر ناک میں لے جاتے ہوئے ہم ہڈن یا چھپا کر اس کو پڑھا کرتے ہیں۔ ان النفس لأمارة بالسوء لأمارة بالسوء۔ اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ حرف تا پر دو پیش ہیں، تنوین ہے، پڑھا تن جانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ایک ٹائنی سا میم آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا، یہ اس پہ موجود ہے، تو ہم تا کی آواز تنوین کی بجائے تن کی بجائے تم، یعنی تا کو میم میں ملاتے ہوئے اور نیزل ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہوئے اس کو اس طرح پڑھتے ہیں۔ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا ما رحم ربي رحم ربي إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحیم غفور رحیم۔ اکثر لوگ جب را کو اس انداز سے لفظ رحیم پڑھتے ہیں تو واو پڑھنے کا تاثر آتا ہے، لہٰذا اس تاثر سے بچیے اور جس طرح میں پڑھ رہا ہوں اس طرح را کو موٹا کرتے ہوئے پڑھیے۔ غفور الرحیم غفور الرحیم۔ وقال الملك ائتوني وقال الملك ائتوني وقال الملك ائتوني به، یہاں پر ایک چھوٹا سا پتلا تھن لکھا ہوا مد نظر آ رہا ہے، مارک آف پرولونگیشن ہے، اس کو قدرے ہم پرولونگ کرتے ہوئے یعنی کھینچتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ به استخلصه استخلصه، اور اس لفظ میں آپ غور کریں تو سین بھی موجود ہے، صاد بھی موجود ہے، اور ان دونوں کے الگ پروننسیشن ہوا کرتے ہیں۔ سین کو جب ہم پڑھتے ہیں تو دانتوں کی جو اگلی جگہ ہے اس کو زبان کی ٹپ لگاتے ہوئے بالکل سیٹی کی آواز میں سین ہم نکالتے ہیں، سین سین۔ اور صاد جب نکالتے ہیں تو زبان کی اوپری کروٹ کو ہم تالو کے ساتھ لگاتے ہیں، پیلٹ کے ساتھ لگاتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں صاد صاد۔ تو لہٰذا اب مجھے پڑھتے ہوئے سنیے، خود بھی پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ سین اور صاد میں جو فرق ہے وہ اس جملے میں نظر آ رہا ہے۔ استخلصہ استخلصہ، سین سیٹی کی آواز، صاد موٹا کر کے پر کر کے پڑھتے ہیں۔ استخلصہ لنفسی لنفسی فلما
كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. And viewers, this is the third segment in which we are showing these verses written in Roman script for those people who are unfamiliar with Arabic alphabets, so that this exercise is also followed by Urdu and English translation. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. In Roman, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ اور میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، بے شک نفس تو حکم دیتا ہے برائی کا. I do not exculpate myself. Lo, the human soul enjoineth unto evil. إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. In Roman, إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. غَفُورٌ رَحِيمٌ. مگر وہی بچتا ہے جس پر میرا رب رحم فرما دے، یقیناً میرا رب غفور الرحیم ہے. Save that whereon my Lord hath mercy. Lo, my Lord is forgiving, merciful. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. In Roman, وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. اور بادشاہ نے حکم دیا کہ لے آؤ اسے میرے پاس، میں چن لوں گا اسے اپنی ذات کے لیے. In English, and the king said, bring him unto me, that I may attach him to my person. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين.
فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. ان اردو، پھر جب اس نے آپ سے گفتگو کی اور مطمئن ہو گیا تو کہا آپ آج سے ہمارے ہاں بڑے محترم اور قابل اعتماد درباری ہیں. In English, and when he had talked with him, he said, Lo, thou art today in our presence established and trusted. ناظرین کرام، ہمارے سبق کا آخری مرحلہ، اور اس مرحلے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد گرامی کے مطابق کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم نے نازل کیا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. تو آئیے قرآن کی ان آیات میں کیا کہا جا رہا ہے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آیت نمبر 53 اور 54 آج ہم نے تلاوت کی، اور ان آیات کا مفہوم گزشتہ سے پیوستہ ہے. گزشتہ آیات میں بیان کیا گیا کہ یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلایا جا رہا ہے اور یوسف علیہ السلام کے حق میں ڈگری جاری ہو چکی ہے. وہی لوگ جنہوں نے بلیم کیا تھا، الزام لگائے تھے، آج وہی لوگ یوسف علیہ السلام کی حقانیت، سچائی اور پاکیزگی کے خطبے پڑھ رہے ہیں. چنانچہ یوسف علیہ السلام اپنے رب سے دعا مانگ رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اے رب ذوالجلال، تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے مجھے گناہوں سے معصوم فرمایا، ورنہ نفس تو انسان کو گناہوں کی طرف بلایا کرتی ہے، لیکن جس پر رب رحم فرما دے وہ گناہوں سے محفوظ ہو جایا کرتا ہے. چنانچہ یہاں پر نفس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ نفس گناہوں سے کس طرح رغبت دلایا کرتی ہے، گناہوں کو کس طرح اٹریکٹ کیا کرتی ہے. تو عام طور پر انسان کی دو نفس ہوا کرتی ہیں. آپ اکثر علماء کرام سے سنتے ہیں کہ ایک نفس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے اور دوسرے نفس کو نفس مطمئنہ یا نفس رحمان کہا جاتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے ایک نفس نفس شیطان ہے اور دوسری نفس نفس رحمان ہے. عام طور پر وہ نفس جو نفس شیطان ہے، جو گناہوں کی طرف راغب کرتی ہے، وہ اس کا تعلق خالصتاً انسان کے جسم سے ہوا کرتا ہے، اور وہ نفس عالم شہادت سے زیادہ ڈیل کیا کرتی ہے. عالم شہادت سے مراد ہمارے اطراف و اکناف میں جو مناظر ہیں، جو رغبتیں ہیں، جو لذتیں ہیں، یہ نفس یعنی نفس امارہ، نفس شیطان ان کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے. اب ہمیں اس دنیا میں جسم بھی ملا ہے، روح بھی ملی ہے، لیکن روح چھپی ہوئی چیز ہے، جسم کو ہم محسوس کر سکتے ہیں. چنانچہ نفس امارہ ہمارے جسم کو اٹریکٹ کرتی ہے، ہمیں ڈیزائرز کی طرف بلاتی ہے، ہمیں ایولس ڈیزائر کی طرف بلاتی ہے، وشز کی طرف بلاتی ہے. نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ عالم شہادت میں جو لذتیں ہیں وہ ترغیب ہم جلدی ان کی طرف کرتے ہیں، اٹریکٹ کرتے ہیں، اور عام طور پر انسان پر جو غلبہ ہوتا ہے وہ اسی نفس شیطان کی طرف ہوا کرتا ہے. لیکن نفس رحمان کا تعلق ہماری روح سے ہے، ہمارے ضمیر سے ہے. ہم غلط کام کرتے ہیں، دل میں کچوکا لگتا ہے، ہم غلط کام کرتے ہیں، ہمارا کانشس ہمیں بلیم کرتا ہے، ہمارا ضمیر ہمیں کچوکے لگاتا ہے، ہمیں جگاتا ہے، ہمیں تنبیہ کرتا ہے یہ غلط کام ہے، اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ. اس کا تعلق نفس رحمان سے ہے، اور نفس رحمان ہماری سول میں موجود ہوتی ہے. چنانچہ وہ لوگ جو کہ عام طور پر نفس امارہ جن کی ڈومیننٹ رہتی ہے، جو نفس امارہ کے ہاتھیں، نفس شیطان کے ہاتھوں میں عام طور پر کٹ پتلی بن جایا کرتے ہیں، مغلوب ہو جایا کرتے ہیں، تو یقیناً وہ گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو اپنی روح کو جگا لیتے ہیں، اپنی نفس رحمان کو ڈومینیٹ کر لیا کرتے ہیں، اب نفس امارہ انہیں گناہوں کی طرف بلاتی ضرور ہے لیکن وہ گناہوں کی طرف رغبت نہیں کیا کرتے. اور یہ وہ نفوس قدسیہ ہوتے ہیں جو اللہ کی معرفت کو حاصل کر لیتے ہیں، اللہ کی سینٹٹی اور سیکرج جن کے دلوں میں جاگزی ہو جایا کرتی ہے، نفس رحمان ان کی اجاگر ہو جایا کرتی ہے. نفس امارہ یا نفس شیطان یا ایول ڈیزائرز ان کی کل ہو جاتی ہیں، اور وہ ڈیزائرز جو اللہ کی طرف بلاتی ہیں وہ ڈومینیٹ ہو جاتی ہے. اور یقیناً انبیاء کرام، رسول اعظام علیہم الصلاۃ والتسلیم اور اولیاء کاملین و نفوس قدسیہ ہیں جو اللہ کی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے اپنی نفس امارہ پر کنٹرول کر لیتے ہیں، اور نفس رحمان جن کی اجاگر ہو جایا کرتی ہے.
اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حظہ شیطان ہے، یہ ہمزاد ہے، یہ نفس امارہ ہے، اس کو اللہ نے تمام انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، میرے ساتھ بھی پیدا کیا گیا، لیکن جیسے ہی وہ ہمزاد میری بارگاہ میں آیا، میرا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، لا یأمرنی الا بخیر، اور اب وہ مجھے خیر کے علاوہ کسی چیز کی تلقین نہیں کرتا۔ اب سرکار کے ساتھ یہ نفس کیوں پیدا کی گئی؟ اس لیے پیدا کی گئی کہ اللہ اپنے حبیب کو کامل و مکمل بنانا چاہتا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ اگرچہ کہ بال بڑھ جاتے ہیں تو ہم کاٹ دیا کرتے ہیں، لیکن بال کا نہ ہونا یہ نقص ہوا کرتا ہے۔ ناخن اگرچہ بڑھ جاتے ہیں ہم کاٹا کرتے ہیں، لیکن ناخن کا نہ ہونا، کوئی بچہ پیدا ہو ناخن نہیں ہے تو کنجنائٹل انوملیز کہلاتی ہے، پیدائشی نقائص کہلاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ نے اپنے حبیب کو کامل و مکمل کر کے پیدا کیا، اور بعد میں اس حظہ شیطان سے اور اس ہمزاد کو اللہ نے بارگاہ مصطفی میں ایمان لانے کی توفیق دی۔ تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ انسان کے پاس دونوں راستے موجود ہیں، لیکن وہ لوگ جو صحیح راستے کو انتخاب کرتے ہیں اللہ ان کی توبہ کو بھی قبول کرتا ہے، اور اللہ ان پر اپنا رحیمی اور کریمی کی چادر بھی تان لیا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے آج کے سبق کا وقت ختم ہوا، کل انشاءاللہ پھر نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ قرآن کی پند و نصائح کو، ایڈوائسز کو یاد رکھیے، قرآن کو پڑھنا جس طرح آپ نے سیکھا ہے اس کو گھر میں دہراتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقرأ باسم